امریکہ اور ایران تنازع مشرق وسطی میں صورتحال بہت زیادہ کشیدہ ہے۔ ایران پر امریکی حملے کے بادل گہرے ہو رہے ہیں۔ برطانوی خبررساں ایجنسی نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ کسی بھی وقت ایران پر حملہ کر سکتا ہے۔ اس حوالے سے چند گھنٹے بہت زیادہ اہم قرار دیے جا رہے ہیں، یعنی ایک ایک لمحہ بہت زیادہ قیمتی ہے، چونکہ برطانوی خبررساں ایجنسی یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ کسی بھی وقت کوئی بھی وقت ہو سکتا ہے جب امریکہ ایران کے اوپر حملہ کرے۔ بالکل زیدی صاحب، اور صرف یہی نہیں، امریکی صدر کا مشرق وسطی میں فوجیوں کی تعداد بھی کم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ امریکی فوجیوں کو قطر کے العدید ایئر بیس سے نکلنے کا کہا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ امریکہ نے ایران کی صورتحال پر سلامتی کونسل کا اجلاس بلایا ہے۔ پھر اس کے علاوہ برطانیہ نے بھی عارضی طور پر تہران میں اپنا سفارت خانہ بند کر دیا، یعنی بہت زیادہ ہلچل چل رہی ہے۔ مغربی ممالک نے بھی اپنے شہریوں کو ایران سے فوری نکلنے کی وہ ہدایت جاری کر دی ہے۔ بالکل اسی طرح ایران نے بھی ممکنہ خطرے کے پیش نظر اپنی فضائی حدود تمام پروازوں کے لیے بند کر دی ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا صورتحال ڈیولپ ہوتی ہے، چونکہ برطانوی خبررساں جو ایجنسی ہے وہ تو یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ کسی بھی وقت ایران کے اوپر کارروائی ہو سکتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مظاہروں کے باعث ایرانی حکومت گر سکتی ہے، مذہبی حکومت کے خاتمے کا امکان موجود ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے رائٹرز کو انٹرویو میں یہ بھی ایک بہت بڑا دعویٰ کر دیا ہے۔ بالکل ایسے ہی ان کی جانب سے کہا گیا تھا کہ ایرانی اپوزیشن رہنما رضا پہلوی اچھے انسان لگتے ہیں، معلوم وہ ایران میں کیسے قبول کیے جائیں گے، یقین نہیں ہے کہ ایرانی عوام رضا پہلوی کی قیادت قبول کریں گے یا نہیں۔ اور اس کے علاوہ امریکی صدر نے رضا پہلوی کی کھل کر حمایت سے بھی گریز کیا ہے۔ جی ہاں، اوول ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ایران میں قتل و غارت گری اور پھانسیاں روک دی گئی ہیں۔ آج بہت سی پھانسیاں متوقع تھی لیکن اب وہ نہیں ہوں گی۔ کیا اب ایران کے خلاف کارروائی کا آپشن ختم ہو گیا ہے؟ یہ ہے $1,000,000 سوال جو کہ صحافی نے پوچھا تھا ڈونلڈ ٹرمپ سے، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا تھا کہ ایران کا رد عمل دیکھا جائے گا، ہمیں معتبر ذرائع سے اچھا بیان ملا ہے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ کیا کہہ رہے ہیں سن لیتے ہیں۔ We've been told that the killing in Iran is stopping, and there's no plan for executions or an execution or executions. So I've been told that on good authority. We'll find out about it. I'm sure if it happens, we'll all be very upset, which a lot of people were talking about for the last couple of days. Today was going to be the day of execution. We've been told on good authority, and I hope it's true. Does this mean military action is now off the table against Iran? Well, we're going to watch and see what the process is, but we were given a very good statement by people that are aware of what's going on. تو ڈونلڈ ٹرمپ کی گفتگو تو ہم نے سنی زیدی صاحب، ایران کی جانب سے بھی موقف آیا، وہ بھی اپنے ناظرین کو بتاتے چلتے ہیں کہ ہمارے عزم کو بمباری سے نہیں توڑا جا سکتا، جون جیسی غلطی دوبارہ دہرائی تو وہی نتیجہ نکلے گا جو پہلے نکلا تھا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے یہ واضح کیا ہے، اور امریکی اخبار کو انٹرویو میں انہوں نے یہ باتیں کی ہیں۔ بالکل، ایرانی وزیر خارجہ نے یہ واضح کہہ دیا ہے کہ ملک میں امن اور سکون اور صورتحال بالکل قابو میں ہے۔ مظاہروں میں موجود عناصر کو بیرون ملک سے کنٹرول کیا جا رہا تھا۔ انہوں نے پولیس اہلکاروں پر گولیاں چلائیں، پولیس اہلکاروں کو زندہ جلایا گیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ اور یورپی ممالک سے مختلف قسم کے خطرات کا سامنا ہے۔ اگرچہ امریکہ کے ساتھ سفارتکاری کا کوئی مثبت تجربہ نہیں ہے، پھر بھی سفارتکاری جنگ سے بہت بہتر ہے، اور شفق یہی کہا جاتا ہے کہ جنگ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ کتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں ماضی میں، ہم نے یہ دیکھا ہے، تو اس کا کوئی حل نہیں نکلا۔ حل جو نکلا ہے وہ صرف سفارتکاری سے نکلا ہے، ٹیبل ٹاک کے اوپر نکلا ہے، مذاکرات سے نکلا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور اس کے علاوہ زیدی صاحب، جو ایرانی اپوزیشن رہنما رضا پہلوی، ان کی جانب سے بھی بیان سامنے آئے، انہوں نے کہا یہ بڑا اہم اسٹیٹمنٹ، بالکل ایسا ہی ہے کہ ایران کا نیوکلیر پروگرام ختم کر دیا جائے گا، دہشت گرد گروہوں کی حمایت بند کر دی جائے گی، سفارتکاری سے ایران امریکہ تعلقات معمول پر آئیں گے۔ دیکھیں، انہوں نے بھی وہی بات کی جو آپ کہہ رہے تھے کہ سفارتکاری ہی مسئلے کا حل ہے۔ لیکن انہوں نے ایک بڑی زبردست بات بھی کی ہے، وہ آپ گیس کر سکتے ہیں، ہمارے ناظرین اگر گیس کرنا چاہیں تو وہ بھی گیس کریں، چونکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں، رضا پہلوی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم اقتدار میں آئے، ہمیں موقع ملا تو ہم اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے۔ تو رضا پہلوی صاحب نے یہ بات کی ہے، تو یہ یقیناً اب اس کے اوپر ریاکشن دیکھنا ہوگا شفق کہ ایرانی قوم کیا کرتی ہے، چونکہ اب اگر ایرانی قوم تو ہمیشہ سے یہ بات کرتی ہے کہ جی اسرائیل کے ساتھ ان کی بنی نہیں سکتی کسی صورت میں،